الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، معراج کا اصل پیغام کیا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے کی سورہ اسراء میں معراج کا جو پیغام تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اس سورہ مبارکہ میں جتنے بھی مضامین ذکر کیے گئے وہ سب مضامین معراج کا اصل پیغام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عرش معلی پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اہم اور بنیادی اصول عطا فرمائے وہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیے گئے۔ ان کا تعلق انسان کی گھریلو زندگی سے بھی ہے، اجتماعی زندگی سے بھی ہے، معاشرتی زندگی سے بھی ہے، تجارتی زندگی سے بھی ہے اور اخلاقیات سے بھی ہے۔ سب سے پہلا اصول جس کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں وہ ہے توحید، شرک سے بچنا۔ شرک کی کتنی صورتیں ہیں وہ آپ حضرات کو میں بتا چکا ہوں۔ اور دوسرا اصول والدین کے حقوق اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، گزشتہ جمعہ اس کی تفصیل بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالی دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اپنے ماں باپ کو گالی دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، ان کو اس پر بڑی حیرانی ہوئی کہ کوئی ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے۔ پوچھنے لگے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی کوئی بدبخت ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو، چونکہ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے، آپ نے فرمایا دیکھو، ایک شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا، ایک شخص کسی اور کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو ظاہر ہے وہ شخص اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو اس کے ماں باپ کو جو گالی پڑی وہ اس کا سبب یہی بچہ، یہی اولاد بنی۔ اگر یہ کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا تو ظاہر ہے اس کے ماں باپ کو بھی کوئی گالی نہ دیتا۔ تو ماں باپ کو خود گالی دینا آج کل تو یہ عام ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور اپنے ماں باپ کو گالی پہنچانے کا سبب بننا، یعنی کسی اور کے ماں باپ کو گالی دینا، یہ بھی خطرناک ہے، اس سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا اہم اصول اللہ تعالی نے معراج کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ فرمایا آتی ذی القربى حقہ والمسکین، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، رشتہ دار جتنے بھی ہوں ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ بھی ہر مسلمان پر لازم ہے، اور یہ معراج کا پیغام ہے۔ جو شخص بھی اس حکم پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معراج یعنی بلندی عطا فرمائیں گے۔ وہ رہے گا تو دنیا میں، لیکن وہ کام ایسے کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عرش پر اس کے چرچے ہوں گے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں فراخی ہو جائے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو جائے، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ رشتہ داری کا حق یہ نہیں ہے جو رشتہ دار آپ سے ملے آپ اس کو ملیں، جو آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، نہیں، فرمایا کہ صلہ رحمی یہ ہے، حسن سلوک یہ ہے، فرمایا جو تم سے ملے اس سے بھی ملو، اور جو رشتہ دار تم سے نہ ملے تم اس سے بھی ملو۔ عام طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ جو شخص، جو رشتہ دار تمہارے گھر میں تربوز اور خربوزہ بھیج دے تم اس کے گھر میں بھیج دو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے جو تمہارے گھر نہ بھیجے تم اس کے گھر بھیجو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صل من قطعک، صل من قطعک، جو توڑے تم اس سے جوڑو، یہ ہے صلہ رحمی۔ وہ سلام نہیں کرتے تم اس کو سلام کرو، وہ تم سے نہیں بولتے تم اس سے بولو، یہ صلہ رحمی ہے۔ وہ تم سے بد اخلاقی کرتے ہیں تم اخلاق سے پیش آؤ، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ فرمایا جو ایسی صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں عزتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے مشقت کا کام، مشکل کام۔ جو مجھ سے آ کر بولتا ہے میں اس سے بول لوں تو یہ کون سا کمال ہے؟ جو مجھے کھلاتا ہے میں اس کو کھلا دوں، اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ کمال تو یہ ہے جو مجھ سے نہیں بولتا میں اس سے جا کر بولوں، جو مجھے کھانے کو نہیں دیتا میں اس کو جا کر کھلاؤں۔ بہرحال صلہ رحمی کے اجزاء میں سے ایک اہم ترین جز یہ ہے، فرمایا کہ جو رشتہ دار مالی حوالے سے کمزور ہوں ان کی دیکھ بھال کرنا، اور خاص طور پر ان میں جو مساکین ہوں ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہے اس نے آ کر آپ سے کچھ مانگ لیا اور اس وقت آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو، فرمایا اس کو سیدھا سیدھا جواب مت دو، یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے۔ غیر ہے اس کو آپ کہہ دو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن قریبی رشتہ دار آپ کے پاس آیا، حجت کر کے آیا
یہ میرا چچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا فلانا رشتہ دار ہے، فلاں رشتہ دار، وہ آیا حجت کر کے آیا کہ میں ماموں کے پاس جا رہا ہوں، ماموں مجھے 500 دے دو، مجھے اشد ضرورت ہے آج، اور اتفاق ایسا ہے ماموں کے پاس بھی نہیں ہے، چچا کے پاس بھی نہیں ہے، تو اب صلہ رحمی یہاں کیسے ہوگی؟ فرمایا اس کو مایوس مت کرو، اس کو سیدھا سیدھا جواب مت دو، بلکہ اس کو ایسا جملہ بولو کہ اس سے اس کا دل نہ ٹوٹے۔ ماموں دعا کرو، بس آج میرے پاس اللہ تعالیٰ مجھے پیسے دے دیں، بس میں آپ کو دے رہا ہوں جی، یہ انداز اختیار کرو، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ اس حد تک صلہ رحمی کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اللہ کے راستے میں دو گے ایک ثواب ملے گا، فرمایا وہی اگر رشتہ داروں کو دو گے 2 ثواب ملیں گے، ایک صلہ رحمی کا ثواب اور ایک خیرات کا ثواب۔ 2 مصارف ایسے ہیں جن میں دگنا ثواب انسان کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھیں، ان کا حق ہے، رشتہ داروں کو دیکھیں، ان کا حق ہے، جو مستحق رشتہ دار ہیں آپ ان کے ساتھ جا کر بھلائی کریں، ان کو جا کر کے عطا کریں، ان کو دے دیں، فرمایا اس میں دگنا ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب بھی مستقل ملے گا، اور اسی طرح صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ تو آخرت کی تجارت ہے، اور تاجر تو ہر جگہ نفع دیکھتا ہے، زیادہ نفع کہاں ہے مجھے دینا، تو ویسے ہے۔ اب ہمارے ہاں رشتہ داروں کو دینے میں دل گھٹتا ہے، ان کو کیوں دیں جی، ان کو کیوں دیں جی، پتہ نہیں کتنے حالات سامنے آ جاتے ہیں جی، فلاں موقع پہ انہوں نے یوں کیا، فلاں موقع پہ یوں کیا۔ بیٹا ہے، ماں باپ کو دیتے ہوئے گھبراتا ہے، ماں باپ کو دینا یہ تو پتہ نہیں کتنا بڑے اجر کی بات ہے، اور ماں باپ کو دینا اگرچہ وہ ضرورت مند نہ بھی ہوں پھر بھی بڑے اجر کی بات ہے۔ بیویاں کہتی ہیں اماں کو دینے کی کیا ضرورت ہے، اس کو تو ضرورت ہی کسی چیز کی نہیں، بیٹا بھی رک جاتا ہے۔ ابا کو دینے کی کیا ضرورت ہے، اماں کو دینے کی کیا ضرورت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ کوئی معمولی حکم نہیں، یہ وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے معراج پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ چوتھا حکم وہ بھی بڑا اہم ہے، فرمایا کہ اسراف اور تبذیر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں اس کو ذکر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور اس سے پہلے فرمایا لا تبذر تبذیرا، لا تبذر تبذیرا۔ اسراف اور تبذیر یہ دونوں حرام ہیں۔ فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور آگے فرمایا وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا تھا، ناشکر گزار تھا۔ اب اسراف کیا ہے اور تبذیر کیا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ یہ کوئی معمولی حکم نہیں، یوں سمجھیں کہ یہ وہ حکم ہے جو اللہ نے معراج پر بلا کر عطا فرمایا۔ اسراف کسے کہتے ہیں، تبذیر کسے کہتے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اسراف کہتے ہیں کسی جائز مقام پر صحیح جگہ پر مال خرچ کرنا، لیکن اس خرچ کرنے میں حد سے تھوڑا سا بڑھ جانا، یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا۔ جگہ تو جائز ہے خرچ کرنے کی، صحیح جگہ پہ خرچ کیا ہے، لیکن جتنا ضرورت تھی خرچ کرنے کی وہاں تک اس نے خرچ نہیں کیا، بلکہ تھوڑا سا اس سے آگے گزر گیا، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اور تبذیر اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ تبذیر کہتے ہیں بے جا اور بے موقع غلط جگہ پر استعمال کرنا، سرے سے وہ جگہ ہی غلط ہے، غلط مقام پر خرچ کر دیا، اس کو تبذیر کہتے ہیں، اور تبذیر اسراف سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب دونوں کی
مثالیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول بھی اس حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں تبذیر ہو یا اسراف ہو یہ دونوں حرام ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، اگر آپ نے جائز جگہ پر خرچ کیا اور سارا مال خرچ کر دیا، فرمایا نہ تبذیر ہے نہ اسراف ہے، اور اگر آدھا مد آپ نے غلط جگہ استعمال کیا، فرمایا اس پر بھی پکڑ ہوگی، وہ تبذیر میں داخل ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھ لیجئے۔ گھر میں ٹیلی ویژن ہم نے لے لیا، یہ تبذیر ہے، چاہے جتنے انچ کا بھی ہو۔ آج کل یہ بڑے موبائل کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان کی، کوئی بھی لے، چاہے ماں باپ لے، چاہے اولاد لے، چاہے طالب علم لے، چاہے عام آدمی دیہاتی آدمی لے، پڑھا لکھا لے، کوئی بھی لے، کیونکہ اس کا عام استعمال غلط ہے، تبذیر میں داخل ہے۔ ہمارے ہاں آج کل کتنے کھیل کھیلے جاتے ہیں جن میں سرمایہ خرچ ہوتا ہے، وہ سب تبذیر میں داخل ہے۔ کتنی چیزیں ہم اپنے گھروں میں لاتے ہیں جو تبذیر میں داخل ہیں، ایک ایک چیز پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ اور اسراف کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، صرف ایک بات ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک اللہ والے کا قول ہے، بڑا عجیب قول ہے۔ فرمایا کہ دل میں جو کھانے کی چاہت پیدا ہو، انسان اس کھانے کو لے لے اور کھانا شروع کر دے۔ فرمایا یہ چاہت اور یہ عدم رکاوٹ، جو دل میں آیا لے لیا، جو دل میں آیا لے لیا، فرمایا کہ یہ ایسی حرکت ہے جو انسان کو اسراف تک لے جائے گی۔ ایک حد تک تو ضرورت ہے انسان کو کھانے کی، ضرور کھائے انسان، لیکن جو جی میں آیا وہ لیا اور کھا لیا، جو جی میں آیا وہ لیا اور کھا لیا۔ فرمایا چند دن نہیں گزریں گے یہ انسان اسراف میں مبتلا ہو جائے۔ ابتدا اس کی یہاں سے ہوتی ہے، جو مزاج میں آیا، جو چاہت پیدا ہوئی، اس کو خریدا اور کھانا شروع کر دیا، اس کو خریدا اور کھانا شروع کر دیا، یہ اسراف ہے۔ تو ہماری شریعت میں اسراف بھی حرام ہے اور تبذیر بھی حرام ہے، ان دونوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں بڑے عجیب الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ اپنی گردن پر سکیڑ دینا، خرچی نہ کرنا، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط، اور اتنا پھیلا دینا اور چھوڑ دینا ہاتھ کو کہ کوئی پتہ نہیں کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں، دونوں صورتیں ناجائز اور حرام ہیں۔ فتقعد ملوما محسورا، یہاں ملوم اور محسور دو لفظ اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے، اور دونوں مذموم اور برے ہیں۔ ملوم کسے کہتے ہیں؟ ابتداء انسان اتنا بخیل ہو جائے، جس کی صورت اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ اس کا ہاتھ گردن پہ چپکا ہوا ہے، ضرورت کا موقع ہے ہاتھ نہیں بڑھاتا، کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ملوم ہے۔ اور محصور فرمائے اس کی تفصیل یہ ہے، اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ انسان اتنا خرچ کرے کہ خرچ کرتے کرتے کنگال ہو جائے، اپنے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ اب بیٹھا ہوا ہے جی، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں۔ تو ملوم اور محصور، ان دو لفظوں سے جو نتیجہ علماء نے اخذ کیا ہے وہ ہے اقتصاد، میانہ روی، اعتدال، خرچ کرنے میں بھی اعتدال ہو، مال حاصل کرنے میں بھی اعتدال ہو، ہر چیز میں اعتدال۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاقتصاد نصف المعیشہ، یہ اقتصاد یعنی میانہ روی آدھی معیشت ہے۔ انسان کو اللہ نے جو عطا فرمایا ہے اس میں وہ میانہ روی اختیار کر لے، اعتدال پیدا کر لے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو گویا کہ اس کی آدھی روزی کا انتظام اسی سے ہو جائے گا۔ پانچواں اصول، فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو اس خوف سے کہ ہم کھلائیں گے پلائیں گے کیسے، فرمایا قتل مت کرو، لا تقتلوا اولادکم۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج تھا، دراصل اس کی نفی ہے کہ جب اولاد پیدا ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتے، ہم اس کو کہاں سے کھلائیں گے، کیسے کھلائیں گے، یہ ہماری اولاد کیسے پلے گی۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا لا تقتلوا، ایسا مت کرو، نحن نرزقهم وإياكم، یہ اصول سکھا دیا، یہ عقیدہ ہمارا ہمیں سمجھا دیا کہ تمہیں بھی رزق وہی دیتا ہے اور تمہاری اولادوں کا رازق بھی وہی ہے، تم اپنی اولادوں کے رازق نہیں ہو، تم رزق دینے والے نہیں ہو۔ فرمایا اللہ تعالی جس کو اولاد دیتے ہیں، جس گھر میں بچے ہوتے ہیں، اس گھر کی وہ شان شوکت اور اس گھر کی وہ برکت ہوتے ہیں۔ فرمایا اولاد کو رزق دینے والے اللہ تعالی ہیں، ان کے رزق کا انتظام کرنے والے اللہ تعالی ہیں۔ فرمایا تمہارے بس میں نہیں تم کسی کو ایک دانہ بھی اور ایک پانی کا گھونٹ بھی پلا سکو، یہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ فرمایا بچہ پیدا ہونے سے بھی پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ اس کا رزق مقدر فرما دیتا، وہ اپنا رزق ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ پھر کیوں قتل کرتے ہو تم ان کو؟ اور آج کل وہی زمانہ جاہلیت کا نظریہ اور سوچ پلٹ کر واپس آ رہے ہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی، ضبط تولید اور اس کے کتنے طریقے اور اس پر کتنا ہنگامہ اور شور برپا ہے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یہ سب جہالت کی بات، اور اس پر محکمے قائم ہو جانا سوائے بے حیائی اور فحاشی کو عروج ملنے کے، فحاشی اور زناکاری عام ہونے کے اور کیا حاصل ہوا؟ سب فضولیات اور مغلظات ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام کیے جا رہے ہیں، یہود و نصارہ کے وہ طریقے ہیں جو پھیلائے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی عزت کیا کرو، اپنی اولاد کا اکرام کیا کرو۔ فرمایا کہ ایک انسان کے بدتر ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں پر مال خرچ کرنے میں تنگی کرے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ سب سے بڑا بدکار اور بدترین اور گناہگار شخص وہ ہے کہ اللہ نے اس کو اولاد دی، بیوی دی، اور بیوی اور اولاد پر خرچ کرنے میں وہ دل گھبراتا ہے، دل تنگ کر لیتا ہے، دیتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ہے۔ فرمایا جس کو اللہ نے بیٹی عطا کی، غور سے سنیے گا اور اس کو یاد رکھیے گا، جس کو اللہ نے بیٹی عطا کی اس کو زندہ درگور بھی نہیں کیا اور اپنے گھر میں اس کو ذلیل کر کے بھی نہیں رکھا، اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح بھی نہیں دی۔ یہ تین چیزیں ہیں، لڑکے کو اپنی اس بیٹی پر لڑکی پر ترجیح نہیں دی، دونوں کو برابر اور یکساں رکھا۔ فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، یہ جنت میں داخل ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ اس لیے میں تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں، بیٹی جب پیدا ہوتی ہے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہم سب ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، گزر چکے وہ حالات، لیکن یاد تو ہے
ابھی میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا کہ کبیر والا سے ایک بچی کا فون آیا کہ میرے شوہر نے صرف اس لیے مجھے طلاق دی کہ تم نے بیٹی کیوں پیدا کی، مارا پیٹا اور گھر سے نکال دیا اور طلاق بھی دے دی۔ یہ ہمارے مسلمان معاشرے کا رویہ ہے، یہ ایک گھر کی بات نہیں، کہیں تو عملاً ایسا ہو جاتا ہے، اور جہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں دل گھٹتا تو ضرور ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے جی؟ آج میں جمعہ سے پہلے لیٹا ہوا تھا، طبیعت میری کل سے کافی خراب تھی، دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ عافیت فرمائیں۔ تو میں سوچ رہا تھا اب اس کا حل کیا ہے؟ کتنے حضرات ایسے ہوں گے بیٹی کی پیدائش پر ان کو تکلیف تو ہوئی ہوگی۔ آج جب یہ حدیث میں عرض کروں گا تو کوئی شخص اس کی فضیلت حاصل کرنا چاہے تو اب اس کی صورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، فرمایا کہ توبہ کر لو۔ اے اللہ اس وقت میری یہ حالت ہوئی تھی اور یہ حالت شریعت کے خلاف تھی، اے اللہ تیری مرضی اور تیری رضا کے خلاف تھی، میں اس پر توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، پختہ عزم کر لے۔ اور اب جو بچی بیٹا اور بیٹی ہے ان دونوں میں برابری کر لے، ایک نظر ایک سوچ دونوں کے بارے میں ہو، میرے لیے تو برابر ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ اور پھر جاتے جاتے ایک اور بھی زد پہنچا کر کے جاتے ہیں بیٹی کو، سارا مال بیٹے کو دے دیا اور بیٹی کو محروم کر دیا۔ ہوتا ہے نا جی ایسے۔ ابھی ایک بزرگ آئے ہوئے تھے تبلیغی جماعت کے پچھلے دنوں میرے پاس، ساری زندگی گزری ہوئی، تو کہنے لگے کہ یہاں کوٹ ہیبت میں میرے پاس رقبہ ہے 1 کروڑ کا، وہ میں نے 4 بیٹوں کو دے دیا، اور وہاں غازی گھاٹ پر ایک رقبہ ہے اس کی مالیت 80 لاکھ ہے، تو اب میں چاہتا ہوں وہ بیٹے اور بیٹیوں میں برابر تقسیم کر دوں۔ میں نے کہا یہ تو جائز نہیں ہے۔ اب وہ تو ادھر والا رقبہ بیٹوں کے نام لگا دیا میں نے کہا تم نے برا کیا، گناہگار ہوں گے، کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ زندگی میں دینا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں کو برابر دو، وراثت تو موت کے بعد ہوتی ہے، بیٹے کو دگنا ملتا ہے بیٹی کو آدھا ملتا ہے، وہ وراثت ہے۔ زندگی میں آپ نے دینا ہے، آپ کے لیے بیٹا اور بیٹی برابر ہیں۔ پیدائش کے وقت بھی بیٹی پر تکلیف، اور یہاں سے جاتے جاتے بھی بیٹی کو گویا کہ اس کی حیثیت سے بہت زیادہ کم، بہت سارے لوگ تو محروم کر دیتے ہیں، شادی ہو گئی جی وہ تو اب فلانے کے گھر کی ہو گئی، نہیں تمہاری بیٹی ہے، تمہارا خون ہے، برابری ضروری ہے۔ اس رویے سے اور اس کیفیت سے ہم ذرا اندازہ لگا لیں ہماری کیا حالت ہوگی۔ تو بہرحال فرمایا کہ بیٹی پیدا ہوئی، اس کو زندہ درگور بھی نہیں کیا، اور دوسرا کام اس کو ذلیل کر کے بھی نہیں رکھا، بیٹے کی حیثیت بیٹے کی طرح اس کو رکھا۔ نمبر 3 فرمایا کہ ہاں جی کیا ہے نمبر 3، لڑکے کو لڑکی پر ترجیح بھی نہیں دی، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح بھی نہیں دی، برابر رکھا۔ فرمایا جنت واجب ہو گئی، جنت ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مضمون چل رہا تھا اس